جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جیسا کہ اب انتخابات قریب آ رہے ہیں اور شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس ہونے والا ہے، اور سب جماعتیں جو ہیں منشور کی تیاری آلموسٹ انہوں نے مکمل کر لی ہے، اور مسلم لیگ نون جو بہت زیادہ اس پر زور دے رہی تھی، بہت بڑی کمیٹی بھی بنائی تھی چند روز پہلے، منشور کمیٹی، جس کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سفارشات مکمل کر لی ہیں، اور کل تک وہ نواز شریف اپنے قائد کو وہ بھیج دیں گے منظوری کے لیے۔ جو مین پوائنٹس اس کے ہمیں پتہ چلے ہیں ذرائع سے منشور کے، مسلم لیگ نون کے، ان میں سب سے پہلے تو ان کا مفاہمت پر زور ہے، جو میاں صاحب نے واپسی پر مینار پاکستان میں جو تقریر کی تھی، اسی کو بنیاد بنا کر منشور بنایا گیا ہے، اور مفاہمت اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات وہ کریں گے۔ پھر معیشت ان کی جو ہے وہ پرائرٹی ہے، اس کی بحالی، اس کے مختلف انہوں نے طریقہ کار جو وضع کیے ہیں، جیسا کہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ کرنی ہے، جس میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ جیسا کہ چین سے اور کچھ دوست ممالک سے سرمایہ کاری ہے، یعنی انہیں کہا جائے گا کہ انڈسٹری وہ جہاں پر لگائیں، ایسی انڈسٹری جو کہ اب ان ملکوں میں اتنی وائیبل نہیں رہی، لیکن یہاں پر اس کی ضرورت ہے، اور وہ بہتر آؤٹ پٹ اس کی ہو سکتی ہے۔ تو سرمایہ کاری جب آئے گی تو پھر معیشت بحال ہوگی، اور اسی سے ہی انہوں نے اس کو لنک کیا ہے مہنگائی کی کمی سے، یعنی جب آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوگا پھر مہنگائی بھی کم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، مہنگائی کے لیے انہوں نے پرائس کنٹرول کمیٹی، اس طرح کے جو لوکل معاملات ہیں، اس کو بھی منشور میں شامل کیا ہے۔ پھر اہم بات اس میں بہت زیادہ اہم جو ہے وہ ہے، جس پر پیپلز پارٹی بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، وہ 18ویں ترمیم کی تبدیلی یا ترمیم، اس پر متضاد رائے تھی کمیٹی کے اندر۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جب حکومت بنے گی پھر باقی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر، اگر وہ کہیں گی، راضی ہوں گے کسی ایک پوائنٹ پر، ضروری نہیں ساری 18ویں ترمیم، تو وہ اس پہ کریں گے، ادروائز وہ اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس پر کوئی اتنا اتفاق نہیں ہے، 18ویں ترمیم کو فی الحال یہ نہیں چھیڑیں گے۔ اور دوسرا، نیب پہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ان کو غصہ ہے، اور بالکل وہ کسی حد تک صحیح ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، صرف وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا ہے، اس لیے اس کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ اب پتہ نہیں قانون لا کر نام یہی رہے گا، اس کی ساری چیزیں چینج ہوئی، یا نام بھی چینج کرنا ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر تو ہے، احتساب کا ادارہ تو کوئی رہے گا۔ اب یہ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ اتفاق ہے کہ اس کی تبدیلی بھی نیب کی انہوں نے کرنی ہے، یہ ان کے منشور کا حصہ ہے۔ پھر سب سے اس سے بھی اہم بلدیاتی اداروں کے معاملے پر انہوں نے جو منشور میں چیزیں رکھی ہیں، کہ جب ان کی اگر حکومت آتی ہے تو یہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان جلد از جلد کریں گے، اور اس سے پہلے وہ قانون سازی ایسی کریں گے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ خود ہی آزاد ہوں، مالی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی، اور اس کا دورانیہ بھی قومی اسمبلی کے برابر ہو، جیسا کہ چند روز پہلے محمد علی درانی صاحب نے یہ تجویز دی تھی، اور اب سب اس پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ دورانیہ ہوگا، پھر ان کو اس طرح کا سسٹم بنائیں گے کہ کوئی حکومت، صوبائی حکومت انہیں آ کے اگر ان کی مرضی کی نہیں تو وہ بدل نہ دے، ان کو توڑ نہ دے، اداروں کو ختم نہ کر دے، اور پھر الیکشن بھی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تحت ہوں۔ یہ بڑا اہم ایک چیز ہے کہ وہ یہ صوبائی حکومتوں کا اختیار نہ ہو، اور یہ الیکشن کمیشن خود بخود سسٹم ایک بن جائے جیسے اسمبلیوں کا سسٹم ہے۔ تو یہ، اور پھر اے سی اور ڈی سی، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے کچھ اختیارات وہ بلدیاتی نمائندوں کو دینے کی بات بھی اس منشور کا حصہ ہے۔ خارجہ پالیسی کا انہوں نے کہا ہے کہ امن بنیاد ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات، اور اسی طرح جو دوسرے انٹرنیشنل معاملات وہ آلموسٹ ساری جماعتوں کے منشور کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ سی پیک کا بھی انہوں نے کہا فیز 2 جو ہے وہ اس پر وہ پوری طرح اس کی تکمیل کریں گے، بلکہ سی پیک کی بحالی کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ تو فیز 2 میں انڈسٹریلائزیشن ہے بہت زیادہ، پھر ML1 ML2 ریلوے کے جو ہیں پروجیکٹس ہیں، اور اس کو بھی لنک کیا گیا ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ۔
جو مین ایجنڈا ہوگا مسلم لیگ نون کے منشور کا۔ اس کے علاوہ خواتین کو امپاور کرنا، اقلیتوں کے حقوق، انسانی حقوق، یہ ساری چیزیں جو یہ بھی سمجھ لیں کہ تمام جماعتوں میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ آئی ٹی پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے منشور میں رکھا ہے کہ 50 لاکھ نوجوانوں کو وہ تربیت کا کوئی پروگرام بنائیں گے 5 سالوں میں، کہ وہ خود ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آگے چلا سکیں۔ سائبر کرائم کو بھی اس میں رکھا ہے کہ اس کو کسی طریقے کنٹرول اور ختم کرنا ہے۔ یہ کوئی ابھی تک سسٹم ایسا نہیں ہے، ایسا قانون اتنا زبردست بنائیں کہ یہ جو آئے دن کبھی ایف بی آر کبھی کسی ادارے کا ڈیٹا ہی چوری ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے بہتر کرنا ہے وہ قانون کو، اور اس کرائم کو کیسے روکنا ہے، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے نون لیگ کے منشور میں۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک میاں صاحب کا تھا کہ پہلے بہت زیادہ وہ لندن میں تو سخت الفاظ تھے، وہ اب اتنے منشور میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات منشور میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو حالات کے مطابق وہ تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ ہو جائیں، وہ ہر دفعہ ہوتی ہیں، لیکن یہ مین پوائنٹس ہیں جو نون لیگ کے منشور میں شامل ہیں، اور یہ اس طرح کی سفارشات جو ہیں اور اس سے کچھ اور بھی شامل کر کے وہ بھیجیں گے نواز شریف کو منظوری کے لیے، اور پھر اس کو باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔